گرفتاریوں پہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ورکروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو شیخ صاحب یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ بھی اس لسٹ میں آ گئے ہیں؟ آج تک یہ ایک گورکھ دھندا ہے. لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں نا. ایک تو انہوں نے مجھے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر بتایا ہے. تو بڑی دیر پہلے اپنا پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دیا تھا, تو پھر یہ کیا الیکشن کا ڈول ڈالا گیا ہے, اس کے بعد گرفتاریوں میں خوفناک حد تک تیزی آ گئی ہے. میرا نام آ گیا ہے, میں گھر پہ نہیں ملا, میرے بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں. کچھ دوستوں کی بھی مہربانی ہے, گناؤنا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اپنی سیاسی رنجش کو لوگوں کا نام دے کر, وہ جن کے ساتھ کو آپسی سیاسی یہ چل رہا ہوتا ہے نا سلسلہ, وہ انعام دے دیتے ہیں. ہماری پنجاب پولیس کی بی ٹیم بھی ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے. ہر علاقے میں ہی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. جب 9 مئی کو نجی ٹی وی چینلز کے کیمرہ مین اور رپورٹر گئے تھے, ان کے نام بھی لسٹوں میں آئے ہیں. ان کی بات کر رہے ہیں, ادھر پولیس کے بندوں کے نام آ گئے ہیں, کہ 16-17 پولیس والوں کے نام آ گئے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان طاہر وکی اور آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوزنامہ کا پروگرام بے لگام. ناظرین, آج کا ہمارا موضوع گرفتاریوں پہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کی ورکروں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ایک سائیڈ پہ الیکشن ہے اور ایک سائیڈ پہ گرفتاریاں ہیں. تو آئیے آج اس سارے ٹاپک پہ ہم اپنے ساتھی شیخ عثمان سے بھی بات کرتے ہیں. اچھا, میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ شیخ صاحب آپ کو مبارک ہو. پہلے تو آپ کو مبارک ہو کہ آپ کا نام بھی لسٹ میں آ گیا. تو شیخ صاحب یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ بھی اس لسٹ میں آ گئے ہیں؟ دیکھیں, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. اور پھر یہ آپ باقاعدہ آپ کی 2 جگہ پہ نام ہے لسٹ میں. ایک تو یہ کہ آپ ان کو فرانس بھی دیتے رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ لسٹیں کون بناتا ہے اور یہ کس طرح آتی ہیں نا. آج تک یہ ایک گورکھ دھندا ہے. اس میں اب دیکھیں کہ جو 9 مئی کے حوالے سے معاملات تھے وہ چل رہے تھے 9 مئی, اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں 10 نومبر میں. یہ بھی ساری 9 مئی کی لڑی چل رہی ہے ابھی تک. ہاں جی, ظاہری بات ہے, لیکن اس میں ہوا کیا ہے کہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے مختلف طریقے اپنائے گئے ہیں نا, جس میں جو کچھ نامزد لوگ تھے اور زیادہ تر لوگ نامعلوم تھے. اس کے لیے انہوں نے جدید ترین ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے, جسے جیو فینسنگ کہتے ہیں, اور جو ادھر کی فوٹیجز لی ہیں اس میں جو لوگ آئے ہیں یا جن کی لوکیشن پائی گئی ہے ان کو یعنی کہ انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے, جس میں اس کے باقاعدہ طور پر دہشت گردی کی عدالت سے. لیکن آپ تو وہاں کہیں دور دور تک تعلق نہیں, وہ اصل میں میرا خدا نخواستہ کسی مقدمے میں نام نہیں آیا. انہوں نے ایک لسٹ, یہ سول لائن سرکل جو بھی آتا ہے ایس پی صاحب کا, ادھر سے جو لسٹ ہے اس میں ان کی کمال مہربانی ہے. ایک تو انہوں نے مجھے پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر بتایا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی. اور دوسرا ان کی یہ بھی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے اے کیٹیگری میں شامل کیا ہے, کہیں بی سی ڈی ای یا نچلے درجے میں نہیں لے گئے. تو میں تو حکومت کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے وہ کوئی ڈی گریڈ نہیں ہونے دیا. ان کا کیا ہے, جدھر بھی ڈال دیں. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور لسٹ ہے جس میں جو پی ٹی آئی کو فنانس فراہم کرتے تھے, جی ان کا ذکر ہے, تو اس میں بھی خاکسار کا نام ڈال دیا گیا ہے. تو آپ اتنا فنانس پی ٹی آئی کو دیتے رہے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی ایک دھیلا بھی اس طرح جو فنانس کی مد میں آتا ہے دیا ہو. ویسے جب ہماری اٹیچمنٹ تھی, آپ نے تو بڑی دیر پہلے اپنا پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دیا تھا, تو پھر یہ کیا. دیکھیں جی, جس طرح ہی یہ الیکشن کا یعنی کہ ڈول ڈالا گیا ہے, اس کے بعد گرفتاریوں میں خوفناک حد تک تیزی آ گئی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ چلیں جن کو گرفتار کرنا ہے وہ تو سمجھ آتا ہے. اب وہ مزدور لوگ ایسے لوگوں کو گرفتار کیا ہے کہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. شہر میں خوف و ہراس کی فضا ہے. خانہ پوری کی خانہ پوری آپ دیکھیں نا, ایک ملزم, میرا نام آ گیا ہے, میں گھر پہ نہیں ملا, میرے بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہیں. جی میرے عزیز و کرم کو اٹھا کے, یہ میں اب کی آج کی بات کر رہا ہوں. پرانی 9 مئی کے بعد تو جو تھا معاملہ تھے جنہوں نے کیا تھا ان کو نہ چاہیے تھا. ایک میرے ہمسائے میں ہی رہتے ہیں, ادھر سے اٹھایا اس غریب آدمی کو رات 12:30 بجے. مزدور آدمی ہے جس کا دور دور تک کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. تو وہ کیا ہوا کہ وہ کہیں کسی بک سینٹر پہ کام کرتا تھا, اس کے آرڈر ٹیکر تھا, تو وہ کہیں گزرا ہوگا اس دن. فوٹیج آئی ہے, اب واللہ عالم کہ کیا ہوا ہے. اتنے ماہ بعد اس کا نام آیا, اٹھایا اسے,
اس کا ریمانڈ لیا ہے, اس کے گھر والوں تک کو نہیں بتایا کہ کون سے تھانے میں لے کر جا رہے ہیں. اب اس کو وہ جو اپنا اچھا اس کا نام تو نہیں تھا لسٹ میں؟ لسٹ میں کسی میں نام نہیں تھا اس کا. بعد میں یہ اب ادھر جوڈیشل کر دیا اور ادھر اس کی شناخت پریڈ ہوگی بغیر کسی نام کے, کوئی بنا نہ کچھ ایف آئی بھی آر نہیں. میں نام ہے نہ کسی چیز میں نام ہے. مزدور آدمی جس کا سیاسی پارٹی سے دور دور تک کا تعلق نہیں. اس چیز کا میں حلفاً عینی شاہد ہوں. تو اس میں یہ پولیس کی اپنا ایک ناانصافی نہیں ہے کہ پولیس جس کو دل کرتا اٹھا کے لے جاتی ہے؟ دیکھیں نا, اب پولیس کو تو جو چیزیں آ رہی ہیں اس کے مطلب ایک اسی طرح کے کیس کا میں شاہد ہوں. اگر اس بندے کا نام ہی نہیں ہے, اس مزدور کا نام ہی نہیں ہے, تو اس کو اٹھا کے لے گئے, یا اس کے بھائی کا نام تھا اس کو؟ نہیں, اس کا نام انہوں نے ڈالا ہے کہ یہ جو بعد میں انہوں نے کہا ہے کہ ادھر جیو فینسنگ کی گئی ہے اور فوٹیجز کی مدد سے لوگوں کو انہوں نے ناکرا کی مدد سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. جو اب دیکھیں نا کچھ لوگ جنہوں نے حملہ آور ہوئے ہیں, کوئی ادھر کسی جگہ پہ گئے ہیں, اس کا اب روڈ کے اوپر سے اب تصویریں لے لے کے میں نے عرض کیا کہ ادھر جو لوگ کام کرتے تھے, کسی کی گزر گیا ہے ادھر سے, وہ گزرا بھی اگر وہ رینج میں آ گیا ہے تو وہ مارا گیا. ادھر میں ایک اور واقعے کا یعنی شاید ہوں, دوست ہمارے وہ ان کا تعلق تھا پی ٹی آئی سے. ووٹر سپورٹر ہر پارٹی کے ہوتے ہیں تو یہ کوئی برا یا جرم نہیں ہے, لیکن وہ قتل بھی ادھر نہیں گئے تھے, پر اس کا نام آ گیا. ان کے دہشت گردی کی عدالت سے بلا ضمانت وارنٹ جاری ہوئے ہے. اس کی قسمت اچھی تھی, انہیں پتا چل گیا کہ میرے وارنٹ جاری ہو گئے ہیں. اس کے بعد اس کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ضمانت کروائی گئی, بیل بیفور اریسٹ, اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے جو انویسٹیگیشن آفیسر, پھر اس کے بعد ایس پی صاحب, اور اس کے بعد ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کے پاس گئے. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک مزدور کی کتنی بساط ہوگی. یہ ہمارے دوست نے تو افورڈ کر لیا, وکلا کی فیس بھی کر لی, اور بھاگ دوڑ کر کے انہوں نے اپنا نام کلیئر کروایا. ادھر سے لکھ کر دیا گیا کہ اچھا مزے کی بات ہے, جس فون کا ذکر کر رہے ہیں وہ فون ان کا اپریل میں بند ہو چکا تھا. اچھا, تو اس کی لوکیشن کہاں سے آ گئی؟ بس خانہ پوری کچھ دوستوں کی بھی مہربانی ہے کہ جو مختلف سیاسی لوگ ہیں وہ بھی اپنا گناونا کردار ادا کر رہے ہیں کہ اپنی سیاسی رنجش کو لوگوں کا نام دے کر تو ان کو ڈسٹرب کروا رہے ہیں. اچھا یہ ویسے لسٹیں اپنا جو پکڑ دھکڑ کی ہیں, یہ تیار کہاں پہ ہوتی ہیں شیخ صاحب؟ اب دیکھیں یہ جو سیاسی کارکنوں کی لسٹیں ہیں تو یہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. مختلف مراحل پہ یہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ کچھ آپسی جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں, وہ جن کے ساتھ کو آپسی سیاسی یہ چل رہا ہوتا ہے نا سلسلہ, وہ انعام دے دیتے ہیں. بس اسی طرح ہی ہے جی کہ اب لسٹیں تیار کرانے میں وہ پوری مدد کرتے ہیں, پوری سہولت کار ہیں. جو اب ایک ہماری پنجاب پولیس کی بی ٹیم بھی ہمارے علاقے میں پائی جاتی ہے, ہر علاقے میں ہی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کا نام ہے, بجائے اس کے کہ اس کی صفائی دی جائے, اب جو ہمارا ہمسایہ گرفتار ہوا ہے وہ بیچارہ شناخت پریڈ کے لیے جیل میں ہے. اب میں نے جب وکلا سے رابطہ کیا یا کسی سے کہ جناب اس کی ہم صفائی کے ساتھ, انہوں نے کہا جناب یہ شناخت پریڈ ہوگی, اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے, اس سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا, وہ جیل میں ہے. اچھا شیخ صاحب ایک اور بڑی حیران کن بات ہے, دیکھیں جب 9 مئی کو نجی ٹی وی چینلز کے کیمرہ مین اور رپورٹر گئے تھے, ان کے نام بھی لسٹوں میں آئے ہیں. پھر بڑی مشکل سے یہ کلب نے ایک کمیٹی بنائی, لاہور پریس کلب نے, پھر کمیٹی بنانے کے بعد جا کے وہ ان کو ریلیف ملا. لیکن ابھی بھی ریسنٹلی یہ مثلا کہ نا 2 یا 3 کیمرہ مین جو سے نجی ٹی وی چینل کے نا پھر پکڑ لیے ہیں انہوں نے. دیکھیں یہ کیسی ایک ناانصافی ہے کہ بندہ ایک ڈیوٹی پہ ہے, اب اس نے اپنے سارے پروف بھی دے دیے لیکن وہ پھر نہیں اپنا ان کو چھوڑتے. سر یہ تو آپ نجی ٹی وی کے کیمرہ مین جو اپنے فرائض منصبی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے ان کی بات کر رہے ہیں, ادھر پولیس کے بندوں کے نام آ گئے ہیں, کوئی 16-17 پولیس والوں کے نام آ گئے تھے. دیکھیں شیخ صاحب وہ تو ان کی وہ کہتے ہیں کہ پنجابی مثالیں مجھا نہیں پہنا ہوتی ہیں, وہ تو انہوں نے ان کو چھوڑ ہی دینا ہے, کوئی نہ کوئی کسی نہ سلسلے میں چھوڑ دیں گے. اب یہ جو پھنس گئے ہیں ان کو کتنے مراحل اپنا دیکھیں جی, اگر تو عدالت سے انہوں نے ان کا وہ جوڈیشل ہو گئے ہیں تو پھر شناخت پریڈ کے بعد ہی آئیں گے, چاہے جو مرضی کر لیں آپ, الٹے ہوں سیدھے ہوں, اس کے لیے جو قانون کا ایک پروسیس ہے اس کے مطابق جانا پڑے گا. حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت تو بالکل خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. حکومت میری عرض سنیں کہ اب یہ پورے شہر میں ایک خوف و راز کی فضا ہے, لوگوں کے گھروں میں چھاپے پڑ رہے ہیں. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایون یعنی کہ میرا ذاتی طور پہ پی ٹی آئی سے
कम से कम 2 साल हो गए हैं, कोई तल्लक नहीं। इन्होंने मुझे पीटीआई का टिकट होल्डर भी बता दिया, पीटीआई का फाइनेंसर भी बता दिया और ए कैटेगरी में डाल दिया है। ठीक है, तो वो अल्लाह माफ करे, हम अपनी सारी जिंदगी जद्दोजहद में गुजारी है, गिरफ्तार भी हुए हैं। ये कोई पहली दफा हमारे साथ नहीं हो रहा कि ये हमारे पे माशाल्लाह काफी शफकत रही है। तो शेख साहब, अब ये सिलसिला इलेक्शन तक ऐसे जारी रहेगा? वो पीटीआई कब कैसे वो रिलीफ मिलेगा? ये कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं इस माहौल में? देखिए जी, ये तो मैं कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम बनता है कि वो फौरी तौर पर इसका नोटिस लें और इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाए जिनसे किसी सियासी तसद की या सियासी इंतकाम की बू आती हो। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फर्ज है, जिसमें देखें बहुत ज़्यादा लाहौर की हद तक जो हम जानते हैं, देख रहे हैं, कोई अच्छा माहौल नहीं बन रहा और आने वाले दिनों में मजीद हालात भी ख़राब होंगे इसकी वजह से। देखिए, जो एक कसूरवार हैं, चले मेरिट पे आए ना, फिर जो कसूरवार हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। उन पे तो कोई ऐसी किसी ने कोई मामला नहीं है कि उनको ना गिरफ्तार करें, लेकिन जो बेगुनाह लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं उनके साथ नाइंसाफी है। देखिए जी, वाकफान हाल तो ये बता रहे हैं कि लाहौर शहर की एक मारूफ सियासी जमात के जो चीदा लोग हैं उनके पास जाते हैं, उनके साथ वो शेयर करते हैं लिस्टें और उसके बाद बाकायदा निशानदेही करके वो पकड़वा रहे हैं उनको। तो देखें, अब ये एक कितनी अपना बैड चीज़ है कि देखिए आप एक वो एक बंदा घर में आ रहा है, कोई ड्यूटी से आया है, कोई मजदूरी करके आया, उसको पता ही नहीं है कि मेरे घर में अब क्या होने वाला है। तो सर, इसका खमियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। कुछ लोगों के दिलों में इनके लिए मोहब्बत नहीं जाग रही कि जिन्होंने, अगर किसी ने कसूरवार है तो उसे मैं कहता हूँ कि पकड़ना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर है, अब मुझे बता दें कि अपने आप को तो मैं जानता हूं ना कि मेरा उस इलाके से कभी गुजर नहीं हुआ, शुक्र है इन्होंने उसमें मुझे नहीं डाला। इन्होंने वो जो एक्टिव वर्कर हैं जिनको शायद स्टेप 2 पे पकड़े या जो भी करें, तो अल्लाह माफ करे, हमारे लिए ना हवालातें नहीं है, ना जेलें नहीं है, सियासी कारकुन है। चीज़ों को हमने बड़ी दफ़ा फेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह कभी 2 लफ्ज़ लिख कर नहीं देकर आते थे कि हमारा इस सियासी पार्टी से तल्लक नहीं है और हमें छोड़ दिया जाए। तो ये कोई अच्छी सियासी रवायात नहीं है जो कायम की जा रही हैं और बेकसूर लोगों को जिनका कोई तल्लक नहीं है, मजदूर लोगों से अब वो जेल में पड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ शेख साहब, ये जमहूरियत पे शब खून मारा जा रहा है। अच्छा, ये अभी शब खून मारा नहीं जा रहा, मारे जाने की तैयारी की जा रही है। नहीं, मैं तो समझता हूँ ये इतना बड़ा, ये मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई पीटीआई की हिमायत नहीं कर रहा, ना किसी जमात की हिमायत कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपना उन गरीबों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। कम से कम पुलिस को अपने फ़राइज़ को ईमानदारी से निभाना चाहिए कि वो देखे तो सही कि ये बंदा है भी है कि नहीं, वो अपनी खाना पूरी करके सुट्टी जाओ जी गड्डी च पाई जा रहे हैं। ये तो बड़ा आसान काम है कि पुलिस को कसूरवार करार दे देना। जनाब, ये 2-3 वाक़यों का मैं ऐनी शाहिद हूँ जिसमें इन्वॉल्व हो के जो पीटीआई के दोस्तों के नाम थे उधर गए हैं, हमने अपनी सफाई दी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लियर हुए हैं। तो इसमें यानी कि पुलिस को भी आप 100% कसूरवार नहीं करार देते, कोई सबूत या शवाहद आते हैं। अब देखें, उतना कसूरवार कर रहा हूँ, कम से कम बंदे की तस्दीक तो करें कि यार ये बंदा नहीं है तो उसको क्यों पकड़ रहे हैं। देखें जी, वो तो जितने तजर्बाकार अफसरान मौजूद हैं, वो जब बंदा उनके पास पहले 10 से 15 मिनट गुजारता है ना, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये बेकसूर है या कसूरवार है। लेकिन अब ये मामला इतना लंबी तान के फिर सो जाते हैं, फिर बाद में पता ही नहीं होता कि यार वो बंदे को छोड़ना भी है। वो मुख्तलिफ प्रोसेस के थ्रू जाते हैं ना। उन्होंने अपना काम किया, अरेस्ट किया कि जनाब ये बंदा है, ये नाम था, अदालत में पेश करते हैं, उधर से वो जुडिशल कर देते हैं शनाख्त परेड के लिए। अब शनाख्त परेड में क्या होता है कि वो भी पुलिस मुलाजम ही होते हैं, कोई उनके अपने बंदे होते हैं, उन्हें कहते हैं पुत्र शनाख्त करना ही करना है, तो फिर उसमें फंस जाता है। तो अब ये देखें, भरे पड़े हैं लोग। अब ये तो दिहाड़ियों का चक्कर भी पड़ जाता है अपना शेख साहब। सर, ये भी एक बड़ी लंबी दास्तान है, बड़े लोगों ने बड़ा पैसा बनाया है। नाज़रीन को, जिन लोगों ने पैसा कमाया। अब इसके देखें, अगर शाहिद हो तो हम बैठे किस लिए, हम जरूर बताएं। लेकिन ये चल रहा है, दिहाड़ियों का सिस्टम इनका वो जारी है नॉन स्टॉप। जी नाज़रीन, आपने देखा सुना, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। हमारे चैनल 96 न्यूज़नामा को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा।
اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھی شیخ عثمان کو اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.